جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس پر مٹی ڈالی۔ لائٹ آف کر چھڈو، لائٹ آف کرو، تنگ کر رہی۔ تو اس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور اس پر مٹی ڈالی اور فرمایا تیرے ساتھ تو گمان کرتے تھے کہ تو دوزخی ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتیوں میں سے ہے۔ اور فرمایا اے عمر، تم سے لوگوں کے اعمال کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہوگی، لیکن تم سے کچھ پوچھ گچھ ہوگی اسلام کے متعلق۔ تشریح۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے نا کہ یہ فاجر آدمی ہے جی حضور نے فرمایا کہ بھائی تو لوگوں نے اعمال سے تو ہمارے کے لیے پوچھ گچھ نہیں ہو رہی۔ میں بھی اردو کریں کہ پنجابی کر دے رہا ہوں۔ پنجابی ٹھیک ہے جناب۔ ٹھیک ہے۔ ابن عائز دو ہیں، ایک قیس ابن عائز اور دوسرے منذر ابن عائز، دونوں صحابی ہیں اشیت۔ غالباً یہاں قیس ابن عائز مدنی مراد ہیں جو بیت رضوان میں شریک ہوئے، بصرہ میں رہے، ملقات، اور حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کا ارادہ فرمایا۔ تب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بات کہی جو آگے آ رہی ہے۔ فاجر سے مراد منافق نہیں بلکہ سخت گناہ گار ہے، یعنی جہاں تک میرا علم ہے اس نے کبھی کوئی نیکی نہ کی، میں نے اسے نیک کام کرتے نہیں دیکھا، برائیاں کرتے دیکھا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر نماز نہ پڑھیں تاکہ آئندہ لوگ عبرت پکڑیں اور گناہوں سے باز رہیں، جیسے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض پر نماز نہیں پڑھتے کہ لوگ قرض لینے سے بچیں۔ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ستار العیوبی کہ حضرت عمر یا کسی اور سے اس کے گناہ کے متعلق نہ پوچھا کہ اس نے کون سا گناہ کیا، تم اسے فاجر کیوں کہتے ہو، بلکہ لوگوں سے اس کے نیک اعمال کی گواہی لی تاکہ اس کے عیوب چھپے رہیں اور اس کی نیکی ظاہر ہو جائے۔ اے کریم، تمہارے کرم کے قربان مجھ سیاہ کار بدکار پر بھی ایسے ہی پردہ رکھنا۔ ستار، میرے قربان، تیری دنیا میں تو میرے عیب ڈھکے، محشر میں بھی پردہ رکھ لینا، تجھ سا کوئی نہ رہبر پایا۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں پوچھا کہ بھائی اس نے کہڑے گناہ کیتے، عمر تسی کہہ دے ہو کہ بھائی یہ بڑا گناہ گار ہے یا یہ فاجر ہے، اس نے کہڑے گناہ کیتے، یہ نہیں پوچھا حضور نے۔ حضور نے جڑے کہ جنازے وچ آئے ہوئے اس کو انہوں کو پوچھا کہ بھائی اس دی کوئی نیکی بھی کسی نے پتہ، گناہ کے متعلق نہیں پوچھا۔ انہوں نے دسیا کہ بھائی وہ فلاں نیکی ہے، پھر فرمایا کہ بھائی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا کہ بھائی تھوڑے کو گناہ لوگوں کے گناہ کے متعلق تھوڑے کو نہیں پوچھا جانا۔ خیال رہے کہ حضور کا لوگوں سے اس کی نیکیاں پوچھنا گواہی قائم کرنے کے لیے، جیسے قیامت میں رب تعالیٰ گواہی شہادت لے کر فیصلہ فرمائے گا، ورنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر شخص کے ہر نیک و بد اعمال سے خبردار ہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،
حضور نے 2 قبروں پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ ان میں ایک چغل خور تھا، دوسرا چرواہا کہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچتا تھا۔ اے فراغت صبح آثار دھور، چشم تو بیند ما فی الصدور۔ چشم تو بینندہ ما فی الصدور۔ اس طرح کی لشکر تھکا ہوا آ رہا تھا۔ میں ایک جنگل میں آرام کرنا چاہتا تھا۔ پہردار کی ضرورت تھی، پہردار، تاکہ دشمن شب خون نہ مار دے، اس اللہ کے بندے نے تمام لشکر کو سلا دیا، خود تمام رات جا کر پہرا دیا۔ اس کی یہ نیکی میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام گناہ نظر انداز فرما دیے اور اس کی ایک نیکی گواہی لے کر اس کی نماز بھی پڑھی اور اس قبر پر 3 لپ مٹی بھی ڈالے اپنے دست اقدس سے۔ اے مرنے والے تیرے نصیب کے صدقے۔ خیال رہے کہ اس شخص نے اگرچہ بہت گناہ کیے ہوں گے مگر اس رات کے پہرے سے سارے معاف ہو چکے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر نماز اور دفن فرمانے سے اسے رب نے بڑے درجے عطا فرمائے۔ لہٰذا اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ عادل ہیں، کوئی فاسق نہیں، بالکل حق ہے کہ وہ اگرچہ گناہ کر لیتے تھے مگر اس رحمت کے سمندر میں نہا دھو کر پاک و صاف ہو جاتے تھے۔ لہذا اس پر روافض یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صحابہ فاجر و فاسق بھی تھے۔ گناہ کرنا اور چیز ہے، فاسق ہونا یا رہنا دوسری چیز۔ اول درجہ کا جنتی وہ ہے جو مرتے ہی روحانی طور پر اور محشر کے بعد بغیر سزا پائے جسمانی طور پر اول ہی سے جنت میں جائے گا، کیونکہ تیرے سارے گناہ اس پہرے اور میری نماز سے معاف ہو چکے ہیں۔ یہ اس غیوب دان صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے۔ یعنی دنیا میں ہم اور سارے مسلمان تم سے کسی میت کے برے اعمال کے متعلق نہ پوچھیں گے، لہذا تم ایسے موقع پر کسی مسلمان کے گناہ بیان نہ کرنا، عیب پوشی سے کام لینا۔ دیکھو ہم نے اس کی نیکی کی تو گواہی لی مگر گناہوں کی گواہی نہ لی۔ اپنے مسلمان مردوں کو بھلائی سے یاد کرنا۔ ازلمات اشیت۔ نارمل ہی ہے۔ یعنی ہم اور ہمارے صحابہ تم سے میتوں کے ایمان کی گواہی لیا کریں گے، تم ان کے ایمان کی گواہی دیا کرو۔ مسلمان کو بعد موت اچھائی سے یاد کرو۔ خیال رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض میت پر نماز نہ پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ سے پڑھوا دیتے تھے تاکہ لوگ قرض سے بچیں۔ قرض حق العبد ہے جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ نیز فقہا فرماتے ہیں کہ ڈاکو وغیرہ پر نماز نہ پڑھی جائے کیونکہ یہ فتنہ گر ہے۔ یہ شخص حقوق اللہ کا مجرم ہوگا، لہذا اس کے سارے گناہ نظر انداز کر دیے گئے۔ فقیر کی اس شرح سے حسب ذیل اعتراضات اٹھ گئے۔ ایک یہ کہ تم سنی لوگ کہتے ہو کہ تمام صحابہ عادل ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ فاجر بھی ہیں۔ دوسرا یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر وغیرہ سے اس میت کے گناہ کیوں نہ پوچھے، نیکی کیوں پوچھی۔ تیسرا یہ کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کی نماز نہیں پڑھتے تھے تو ایسے گناہ گار کی نماز کیوں پڑھ لی۔ چہارم یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں، ورنہ آپ لوگوں سے کیوں پوچھتے کہ اس میت کی کوئی نیکی بیان کرو۔
خیال رہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب کی سعادت و شقاوت ان کے جنتی دوزخی ہونے سے خبردار ہیں، ورنہ بغیر خبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنتی ہونے کی خبر کیسے دے رہے ہیں؟ یہ ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلع ہونا علوم خمسہ پر، مطلع ہونا۔ باب اعداد آلت الجہاد، جہاد کے آلات تیار کرنے کا بیان۔ آلات جہاد سے مراد سامان اسباب جہاد ہے، خواہ ہتھیار ہوں جن سے دشمن پر جارحانہ کارروائی کی جائے، یا بار برادری کے سامان جن کے ذریعہ برداری کے سامان جن کے ذریعے میدان جہاد میں جانا اور لے جانا ہوتا ہے، جیسے تیر، تلوار، نیز بھالے یا آج کل بندوق، توپ، راکٹ وغیرہ، اور جیسے گھوڑے، اونٹ وغیرہ، اور آج کل موٹریں، ہوائی جہاز وغیرہ۔ غرض یہ کہ اس ایک کلمہ میں بہت ہی وسعت ہے۔ عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة رميوا ألا إن القوة الرمي رواہ مسلم۔ روایت ہے حضرت عقبہ ابن عامر سے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، حالانکہ آپ منبر پر تھے، کہ فرماتے تھے تیار کرو ان کے مقابل وہ قوت جس کی طاقت رکھو، خبردار وہ قوت تیر اندازی ہے، تشریح۔ حضرت عقبہ ابن عامر آپ صحابی ہیں، جوہنی ہیں، امیر معاویہ کی طرف سے مصر کے حاکم رہے، جبکہ امیر معاویہ کے بھائی عتبہ ابن ابو سفیان وفات پا گئے، پھر امیر معاویہ نے انہیں معزول فرما دیا۔ 85 ہجری میں مصر ہی میں وفات پائی، وہاں ہی دفن ہوئے۔ آپ سے بہت سے صحابہ و تابعین نے روایات لی ہیں۔ مرکات دفن کتوں ہوئے؟ مصر دے اندر۔ جی جناب۔ مقصد یہ ہے کہ یہ حدیث صرف میں نے ہی نہیں سنی بلکہ میرے ساتھ بہت سے صحابہ کرام نے سنی ہے، کیونکہ آپ نے خطبہ یا کسی واعظ میں برسر منبر اعلانیہ فرمائی ہے، یعنی قرآن مجید کی اس آیت میں جس ثبوت کا حکم تاکیدی دیا گیا ہے وہ قوت آج کل تیر اندازی ہے۔ آیت کریمہ کا مقصد فی زمانہ اسی طرح حاصل ہوگا کہ مسلمان تیر لگانے کی خوب مشق کریں۔ فقیر کی شرح سے یہ اعتراض اٹھ گیا کہ اگر صرف تیر اندازی سیکھنا ضروری ہے تو آج کل نہ تیر ہے نہ اس کی مشق، تو اب اس آیت پر عمل کیسے ہو؟ کیونکہ اب بجائے تیر کے گولہ بارود، توپوں سے گولہ باری، ہوائی جہازوں سے بم باری، راکٹ اندازی ہے۔ اب ان چیزوں کا سیکھنا اس آیت کریمہ پر عمل ہے، بشرطے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی نیت ہو۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ستفتح علیکم الروم ویکفیکم اللہ فلا يعجز احدکم ان یلہو باسہمہ رواہ مسلم۔ روایت حضرت عقبہ ابن عامر سے ہی، فرماتے ہیں میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ ان قریب روم تم پر فتح کیا جائے گا اور اللہ تمہیں کفایت کرے گا، تو تم سے کوئی اس سے عاجز نہ ہو جائے کہ اپنے تیروں سے کھیلے۔ تشریح۔
یعنی خلافت فاروقی میں روم جیسی مضبوط سلطنت تمہارے زیر نگین ہوگی اور اللہ تعالیٰ تم کو رومی عیسائیوں کے شر سے محفوظ کر دے گا، کیونکہ وہ تمہاری رعایا بن جائیں گے۔ اس مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ غیبی خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے دور میں پوری ہوئی۔ یعنی تم نے روم جیتنا ہے اور رومی لوگ نہایت اعلیٰ درجہ کے تیر انداز ہیں، لہذا ابھی سے تیر اندازی کی مشق کرو، اس سے غافل نہ رہو، تاکہ اس جنگ کے وقت تمہارا یہ فن کام آئے۔ اس تیر اندازی کو لہو فرمانا رغبت کے لیے ہے، یعنی یہ فن عبادت بھی ہے اور دل لگی، فرحت و سرور، قوت و طاقت حاصل ہونے کا ذریعہ بھی، لہذا اس سے غافل نہ رہو۔ نفس لہو یعنی کھیل کود کی طرف راغب ہے، دل عبادت خواہ تیر اندازی میں یہ دونوں صفتیں موجود ہیں، لہذا یہاں لہو سے مراد غفلت کی چیز نہیں بلکہ مراد رغبت کی چیز ہے۔ صحابہ کرام نے اس حدیث پر عمل کیا اور جیتا عہد فاروقی میں۔ کاش آج اسکولوں میں بجائے ہاکی، کرکٹ اور فٹ بال کے ایسے کھیل کھلائے جائیں جو کھیل بھی ہوں اور ہنر بھی۔ جیسے گھوڑا دور ہے نا، گھوڑ لکھے گھوڑ ہنر بھی، جیسے گھوڑ دوڑ اور نشانہ بازی۔ خیال رہے کہ دنیا میں 3 اعظم گزرے ہیں جنہوں نے بڑی فتوحات کیے۔ سکندر اعظم، سکندر اعظم سمجھ نہیں آیا، نپولین۔ خیال رہے کہ دنیا میں 3 اعظم گزرے ہیں جنہوں نے بڑے فتوحات کیے، سکندر اعظم، نپولین اعظم اور فاروق اعظم۔ سکندر اور ذوالقرنین کے فتوحات غیروں کے پاس چلی گئیں، مگر فاروق اعظم کی فتوحات بفضلہ تعالی اب تک تمام کی تمام مسلمانوں کے قبضے میں ہیں، جیسے روم، شام، ایران، عراق وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ دائم و قائم رکھے، آمین۔ وعنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من علم الرمی ثم ترکہ فلیس منا او قد عصا، رواہ مسلم۔ روایت ہے، انہی سے فرماتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو تیر اندازی سیکھے پھر اسے چھوڑ دے تو وہ ہم میں سے نہیں، اس نے نافرمانی کی۔ تشریح یعنی ہم سے ملا ہوا، ہم سے قریب نہیں، یا اس جماعت سے نہیں جن سے ہم راضی ہیں، کیونکہ اس نے کفران نعمت کیا ہے کہ تیر اندازی جیسی عبادت سیکھ کر بھلا دی۔ ہر عبادت کا یہی حال ہے کہ اسے حاصل کر کے سستی سے بھلا دیا۔ عصا یا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا راوی نے تردد فرمایا کہ مجھے پورا خیال نہیں، یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور یا یہ لفظ ارشاد فرمایا۔ وعن سلمة بن اقوع قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على قوم من اسلم يتناضلون بالسوق فقال ارموا بني اسماعیل فإن أباكم كان راميا وأنا مع بني فلان لأحد الفريقين فأمسكوا بأيديهم فقال ما لكم؟ قالوا وكيف نرمي وأنت مع بني فلان؟ قال ارموا وأنا معكم كلكم، رواه البخاری۔
روایت حضرت سلمہ ابن اقوا سے فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ اسلم کی ایک قوم پر تشریف لائے جو بازار میں تیر اندازی کر رہی تھی، تو فرمایا اے بنی اسماعیل تیر چلاؤ، کیونکہ تمہارے والد تیر انداز تھے اور میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں۔ دو فریق میں سے ایک کے لیے تو انہوں نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ وہ بولے ہم کیسے تیر اندازی کریں، آپ فلاں قبیلہ والوں کے ساتھ ہو گئے۔ فرمایا تیر اندازی کرو، میں تم سب کے ساتھ ہوں۔ تشریح: حضرت سلمہ ابن اقوا آپ اسلمی ہیں، بیعت رضوان میں شریک ہوئے، بہت ہی بڑے بہادر اور پیادہ لڑنے والوں کے امام تھے، تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے۔ آپ ہی سے بھیڑیے نے کلام کیا تھا۔ 80 برس عمر پائی، 80 برس، 47 ہجری میں وفات ہوئی، جنت البقیع میں مدفون ہوئے۔ پوچھ لیا ہو۔ بعض عارفین نے فرمایا کہ یہاں سوق سے مراد ایک خاص جگہ ہے جو مدینہ منورہ میں تھی۔ بعض نے فرمایا کہ سوق ساق کی جمع ہے، یعنی پیادہ، یعنی وہ لوگ پیدل تیر اندازی کرتے تھے۔ ظاہر بھی یہی ہے، کیونکہ بازار میں تیر اندازی مشکل ہے، وہاں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام تیر اندازی میں کمال رکھتے تھے، تم ان کی اولاد ہو، تم بھی اس میں کمال پیدا کرو، تمہارے باپ کی میراث ہے۔ یعنی یہ فرمان عالی سن کر دوسری فریق نے تیر اندازی بند کر دی، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ان دوسروں کے ساتھ ہو گئے، ہم بے سہارا رہ گئے، پھر ہم کس کے بل بوتے پر تیر اندازی کریں؟ یہ عرض و معروض اس دوسرے فریق نے کی، یعنی ہم تمہارے دونوں فریقوں کے معاون و مددگار ہیں۔ یہ معیت سے مراد لی ہے۔ یہ سلمہ ابن اقوا اور بھیڑیے نال کے گفتگو فرمائی ہے؟ میں نے یاد نہیں ہے، بالی صاحب نے یاد ہے، سلمہ ابن اقوا لکھ دے نا، کوئی نہیں یاد۔ وہ بیڑیا لے گیا نا اجڑی دے کولوں چلوائے کولوں ایک بھیڑ، تے اے بڑے نشان تے بڑی تیز دوڑ، گھوڑے دے برابر، گھوڑے نال بھی زیادہ دوڑ لیندے سن۔ انہاں جا کے انہوں قابو کیتا، بکری چھڈا لئی، تو آکھن لگا ہلا میرے کو تے بکری چھڈا لئی ہے، وہ دن پھر کس طرح دا ہوئے گا جس دن ساڈا ہی راج ہونا ہے مدینہ شریف دے وچ، کوئی بندہ نہیں ہوئے گا، اسی اپنی بادشاہی کران گے۔ تے اے خبراں سانوں دتیاں نے، وہ جڑا مدینہ شریف دے وچ ہے نا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے سانوں انہاں گلاں دسیاں نے۔ اے پھر ادوں مسلمان ہو گئے سن، قبل از بیعت رضوان دا واقعہ ہے۔ بھیڑیا نے خبر دیتی سی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اے مدینہ شریف اے انہاں سانوں دسیا ہے۔ ایک میرا سوال ہے جی، وہ پھر رہ جانا ہے، اچھا سوال کرو۔ ایسے بند کر دیں۔ سارے حضرات مشائخ کرام یہی